ماں باپ ہم سب کے لیے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے آدمی بہت اونچا پہنچ جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اور ماں باپ کی شان میں گستاخی کرنے سے تھوڑی ساری بھی انسان بہت نیچے پہنچ جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ ہے، بڑا خطرناک واقعہ ہے۔ جب میں نے وہ واقعہ پڑھا تو آنکھوں میں آنسو نکل آئے، اور واقعہ اتنا خطرناک کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ ہوتا نہیں روٹی پکانے کا، ہمارے علاقوں میں تو تندور بولتے ہیں اس کو، لیکن اصل میں وہ تنور ہوتا ہے۔ تو اس میں ڈال دیا، جلتے ہوئے تنور میں آگ بھڑک رہی ہے اور ماں جل کر اس میں راکھ ہو گئی۔ پورا واقعہ سناتے ہیں ہم آپ کو۔ پورا واقعہ اس طریقے کا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ہے۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کو گئے۔ تو اس سال جس سال یہ حج کو گئے تھے، لوگوں کی بہت زیادہ بھیڑ تھی، بہت زیادہ ازدحام تھا۔ لوگوں کا رش دیکھ کر، بھیڑ دیکھ کر ان کے دل و دماغ میں ایک بات آئی کہ یعنی تعجب کے طور پر کہ اے اللہ، اتنا رش آیا ہے اور اتنی بھیڑ آئی ہے، اے کاش مجھے پتا ہوتا کہ کن لوگوں کا حج قبول ہوا تو میں ان کو مبارکباد دیتا، اور یہ بھی کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ کن لوگوں کا حج قبول نہیں ہوا ہے تو میں ان کو آگاہ کرتا، میں ان کو تنبیہ کرتا، میں ان کو سمجھاتا کہ بھائی تمہارا حج قبول نہیں ہوا ہے، جو گناہ تم کر رہے ہو ان کو چھوڑ دو۔ بس یہی سوچ رہا تھا میں۔ تو اس رات جب میں سویا رات کو تو خواب آیا مجھے، اور خواب میں مجھے بتایا گیا کہ اے مالک، تو اس بات کی فکر میں ہے، اس بات کی ٹینشن میں ہے کہ کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا، کتنوں کا نہیں ہوا؟ تو سن دیکھ، جتنے بھی لوگ آئے، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، شہری ہوں، دیہاتی ہوں، عربی ہوں، اجمی ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، جتنے بھی آئے ہیں سب کا حج ہم نے قبول کر لیا ہے، لیکن ایک بندے کا حج ہم نے قبول نہیں کیا۔ یہ خواب میں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو بتایا گیا۔ خواب دیکھا، جب آنکھ کھلی تو خواب پورا کا پورا یاد تھا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ ہوا نہ ہو وہ بندہ میں ہی ہوں جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ اور مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑا اللہ والا ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اپنے آپ کو سوچنے لگے کہ شاید وہ میں ہی ہوں مردود انسان کے جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ اپنے آپ کو یہ سوچنے لگے، بہت ٹینشن میں ہو گئے، اور زیادہ ٹینشن میں ہو گئے۔ اب دوسری رات کو جب سوئے تو پھر خواب آیا۔ خواب میں بتایا گیا، اے مالک، جس کا حج ہم نے مردود کر دیا ہے، جس کا حج ہم نے اس کے منہ پر مار دیا ہے، وہ تو نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پروردگار عالم، پھر وہ بندہ کون ہے کہ جس کا حج قبول نہیں ہوا ہے؟ تو پھر بتایا گیا کہ وہ ایک ایسا بندہ ہے جو خراسان کے شہر بلخ کا رہنے والا ہے۔ خراسان میں ایک شہر ہے جس کا نام بلخ ہے، وہاں کا رہنے والا ہے، اور نام اس کا محمد بن ہارون ہے۔ محمد بن ہارون بلخی ہے۔ وہ حج کو آیا ہے اور ہم نے اس کا حج اس کے منہ پر مار دیا ہے، سب کا حج قبول کر لیا، اس اکیلے کا ہم نے حج قبول نہیں کیا ہے۔ یہ دوسری رات کو بتایا گیا، نام بھی بتایا گیا، کہاں کا رہنے والا یہ بھی بتایا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس کا حج قبول کیوں نہیں ہو رہا، اس کا حج اللہ نے قبول کیوں نہیں کیا، یہ نہیں بتایا گیا خواب میں۔ اب مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جب اٹھے سو کر تو حاجیوں کے پاس گئے۔ تو حاجیوں سے پوچھا کہ بھئی یہاں خراسان کے حاجی کدھر ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ خراسان کے حاجی تو ادھر ہیں جا۔ تو خراسان والوں کے جہاں خیمے وغیرہ لگے ہوئے تھے وہاں گئے۔ خراسان والوں میں جا کر پوچھا کہ بھئی آپ کے یہاں کا جو شہر ہے بلخ، تو وہاں کے حاجی کدھر ہیں؟ بھئی اگر حج کے موقع پر کسی انڈیا والے کو ملنا ہے، کسی انڈیا کے آدمی سے ملنا ہے حاجی سے، تو وہ ان خیموں میں جائے گا جہاں انڈیا کے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو وہاں پوچھے گا جا کر کے انڈیا کے لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو بتایا جائے گا کہ انڈیا کے لوگ اس علاقے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اتنے نمبر سے لے کے اتنے نمبر تک۔ اب انڈیا میں کون سے شہر کا ہے
وہ حیدرآباد کا ہے، وہ دلی کا ہے، وہ ممبئی کا ہے، وہ کلکتہ کا ہے، وہ لکھنؤ کا، کہاں کا ہے؟ تو یہ جا کے پتہ چلے گا انڈیا والوں کے پاس، تو انڈیا والے بتائیں گے کہ بھئی انڈیا کے جو کلکتے کا آدمی ہے جس سے تمہیں ملنا ہے یہ اس والے خیمے ملے گا. یہ مثال کے طور پر میں نے بتا دیا. تو خراسان کے جہاں لوگ ٹھہرے ہوئے تھے ان کے پاس گیا تو ان سے کہا کہ بھئی یہ آپ کا جو شہر ہے بلخ، تو وہاں کے حاجی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی وہ تو وہاں پر ہیں. تو جہاں بلخ کے حاجی ٹھہرے ہوئے تھے، شہر بلخ کے، با لام خا بلخ، تو وہاں گیا. وہاں گئے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ. وہاں جا کر کے پوچھا کہ بھئی آپ بلخ کے حاجی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ تم لوگوں میں محمد بن ہارون کون ہے؟ تو محمد بن ہارون کا نام سن کے وہ تو ایک دم جھوم گئے خوشی کے مارے. تو انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ کہ مجھے ان سے ملنا ہے. بتائیے کہاں ہے؟ کہ جی وہ تو بہت بڑا اللہ والا ہے، اور وہ تو پوری رات عبادت کرتا ہے، پورا دن روزہ رکھتا ہے، اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے. وہ یہاں کہاں ملے گا؟ وہ تو ویرانوں میں مل جائے گا آپ کو، لیکن آیا ہے حج کو. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن ہارون کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور حیرت اس بات پر کہ خواب میں بتایا گیا کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا، اور بلخ والے بتا رہے ہیں کہ وہ تو بہت بڑا اللہ والا ہے، ہر وقت عبادت میں رہتا ہے، ہر وقت روزے سے رہتا ہے، نہ کھاتا نہ پیتا ہے، بس ضرورت کے بقدر جینے لائق کھاتا ہے. اور یہاں تک بات ہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال لی ہیں، پیروں میں بیڑیاں ڈال لی ہیں، ضرورت کے بقدر کھاتا ہے. تو اس کے شہر کے، اس کے علاقے کے لوگ تو یہ کہہ رہے بہت بڑا اللہ والا ہے. لیکن مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں یہ بتایا گیا کہ بھئی اس کا حج قبول نہیں ہوا، اس کا حج مردود کر دیا، اس کا حج ہم نے اس کے منہ پر مار دیا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بتایا گیا. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی وجہ سے بہت زیادہ اور ٹینشن کھا گئے کہ یار خواب کچھ اور ہے اور حقیقت میں کچھ اور بتایا جا رہا ہے علاقے والوں کی طرف سے. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان علاقوں میں گئے جہاں ویرانہ تھا، مکہ شہر کے قریب ہی. تو دیکھا کہ ایک دیوار کی آڑ میں ایک بندہ کھڑا ہے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے تو قدموں کی آہٹ سن کر جو وہ بندہ تھا جو کھڑا تھا، وہ آدمی، اس نے کہا کون ہے اور میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جی میں مالک بن دینار ہوں اور آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا. تو یہ جو بندہ تھا اس نے کہا کہ اچھا وہ مالک بن دینار جس کی زہد، جس کے تقوی کے، جس کی عالمیت کے، جس کی پرہیزگاری کے عراق میں چرچے رہتے ہیں. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جی تعریف کے لائق تو صرف اللہ ہے، اور سب سے بڑا عالم بھی اللہ ہے، سب سے بڑا جاننے والا بھی اللہ ہے، اور زہد اور تقوی کے اعتبار سے تو سب سے اونچے مقام و مرتبے پر موجودہ لوگوں میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تقوی والے تھے. بہرحال مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں محمد بن ہارون بلخی ہوں. تو محمد بن ہارون بلخی نے کہا کہ آپ کیا بتانا آئے ہو مجھے، کیا بات کرنا آئے ہو، کیوں ملنا آئے ہو، کیا میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں میں نے خواب دیکھا ہے. ہاں تو بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے خواب ایسا دیکھا ہے کہ وہ خواب آپ کو بتاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی. نہیں، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خواب بتاؤ کیا ہے. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن محمد بن ہارون تھا، وہ تو وہ آدمی جو تھا، محمد بن ہارون نے کہا کہ وہی بندہ تھا جس کے حج کے بارے میں بتایا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا. تو محمد بن ہارون نے کہا نہیں نہیں، شرمانے کی بات نہیں ہے، آپ بتاؤ. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ اس سال جتنے بھی حاجی حج کو آئے ہیں، جتنے بھی اللہ کے بندے حج کرنے آئے ہیں، ان سب کا حج قبول کر لیا ہے، لیکن تیرا حج اللہ نے قبول نہیں کیا ہے. کیا بات ہے ایسی؟ کون سا گناہ ہے ایسا؟ تو محمد بن ہارون بلخی نے رونا شروع کر دیا، بہت روئے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا رونا، مجھے آپ گناہ بتائیے کیا ہے. تو محمد بن ہارون بلخی نے کہا میرا گناہ زمین و آسمان سے بڑا ہے، عرش و کرسی سے سمندر کی گہرائی سے بھی زیادہ بڑا ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو اپنے گناہ کے بارے میں؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، ضرور بتائیے گا، آپ کیا ایسا مسئلہ ہے؟ تو محمد بن ہارون بلخی نے پھر اپنی حقیقت بتائی کہ دیکھو یہ گناہ ہے میرا کہ میں شراب پیتا تھا، شراب کا عادی تھا، مال و دولت سے اللہ نے نوازا تھا، باندیاں، خادم، غلام، جانور، چوپائے، بزنس، کاروبار، تجارت بہت زیادہ اعلیٰ پیمانے پر، مالداری کے نشے میں، پیسے کے نشے میں
میں بگڑتا چلا گیا اور ایسا بگڑا کہ میں نے شراب پینی شروع کر دی اور اتنا شراب پینا کہ میں 24 گھنٹے شراب کے نشے میں رہتا تھا. پانی کی جگہ میں شراب پیتا تھا, کھانے کی جگہ میں شراب پیتا تھا. میری بیوی, میری ماں مجھے بہت سمجھاتی تھی, مجھے بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتی, لیکن میرے سر پر جوں نہیں رہتی تھی. میں ذرا برابر بھی مان کے نہیں دیا کسی کی. ایک مرتبہ ہم پارٹی کر رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ, شراب کی مجلس لگی ہوئی تھی. میرے دوستوں نے مجھے شراب پلائی, بہت زیادہ شراب پلائی, اتنی شراب پلائی کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا. جب مجلس ختم ہوئی, مجلس برخاست ہوئی, سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. لڑکھڑاتا ہوا, ڈگمگاتا ہوا اور دیواروں کا سہارا لیتا ہوا, گرتا پڑتا, سنبھلتا میں بھی اپنے گھر آیا. دروازہ بند تھا, دروازہ کھٹکھٹایا. میری بیگم دروازے پر آئی تو دیکھا میں تو شراب کے نشے میں ایک دم بالکل دھت ہوں. مجھے کوئی ہوش نہیں تھا. محمد بن ہارون بلخی اپنی کہانی بتاتے ہوئے آگے کہتے ہیں کہ میں جب آگے بڑھا تو میری ماں تنور جلا رہی تھی, جسے ہم تندور کہتے ہیں, اور اس میں لکڑیاں ڈال رہی تھی. آگ پورے جوش پر تھی, پورے شباب پر تھی, بھڑک رہی تھی آگ اس. اور جس رات کا یہ واقعہ ہے وہ رمضان کے مہینے کی پہلی رات تھی. لوگوں کو صبح روزہ رکھنا تھا. لوگ تراویح پڑھ کے, عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے اپنے گھروں میں آرام کے لیے لیٹ چکے تھے, اور میری ماں کھانا وغیرہ بنانے کے لیے تندور کو دہکا رہی تھی. میں گرتا پڑتا ماں کے قریب پہنچا, ماں سے کھانا مانگا تو میری ماں نے مجھے یہ کہہ دیا, حیا کر, شرم کر, اللہ سے ڈر. صبح کو لوگ روزہ رکھیں گے اور تو جب اٹھے گا تو شراب کے نشے میں اٹھے گا. میری ماں نے مجھے ڈانٹا تو مجھے میری ماں کی بات پر بہت زیادہ غصہ آیا, تو میں نے اپنی ماں کے سینے پر ایک گھوسا مارا, ایک پنچ مارا اتنی زور سے کہ ماں گری, اور میں نے ماں کو اٹھا کر کے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا. اور جب ایسا کیا میں نے تو پھر پیچھے ہٹا. میری بیگم نے پکڑ کے مجھے کمرے میں بند کر دیا, باہر سے کنڈی لگا دی, اور میں شراب میں دھت اندر پڑا رہا. شراب کے نشے میں بے ہوشی کا عالم تھا, لیکن باہر شور شرابے کی آواز ضرور آ رہی تھی. بہت دیر تک ایسے پڑا رہا. جب شراب کا نشہ ذرا کم ہوا مجھے ہوش آیا. یہ محمد بن ہارون بلخی اپنا قصہ سنا رہے ہیں. کس کو؟ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو, جن کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ سب کا حج قبول ہو گیا, ایک ہی بندے کا حج قبول نہیں ہوا ہے. نام بھی بتایا تھا, اور وہی محمد بن ہارون بلخی تھا. تو میں شراب کے نشے میں تھا, شور شرابے کی آواز آ رہی تھی. جہاں ذرا سا مجھے ہوش آیا میں دروازے کی طرف گیا. دروازے کو کھولنا چاہا لیکن دروازہ باہر سے بند تھا. میں دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کی تو دروازہ کھولا نہیں گیا. میں نے آواز لگائی, میں نے بیگم کو آواز لگائی, میں نے ماں کو آواز لگائی, آواز نہیں آ رہی تھی. جب میں نے بہت زیادہ آواز آئی تو بیگم آئی دروازے پر, اور میں نے اسے دروازہ کھولنے کے لیے گزارش کی کہ دروازہ کھول. تو اس نے کہا کہ ماں کے قاتل, تیرے لیے دروازہ نہیں کھولوں گی. تو نے اپنے لیے اللہ کی رحمت, مغفرت اور برکت کے دروازوں کو بھی ہمیشہ کے لیے بند کر لیا ہے. میں تیرے لیے دروازہ نہیں کھولوں گی, تو ماں کا قاتل بن چکا ہے. میں حیران رہ گیا کہ میں نے کیا گناہ کر دیا, کیا غلطی کر دی. تو نے اپنی ماں کو زندہ جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا, اور جل کے وہ کوئلہ اور راکھ ہو چکی ہے. بس اتنا سننا تھا. میرے تو ہوش فاختہ ہو گئے, میرے تو اوسان خطا کر گئے. میں نے جذبات میں آ کر اپنے کمرے کا دروازہ اکھاڑ دیا, توڑ دیا. باہر آیا, تندور میں جب دیکھا تو ماں جل کر کوئلہ ہو چکی تھی. تو میں اتنا بے چین ہو گیا کہ میں نے اندر جا کر کلہاڑی لی. چوکھٹ پر میں نے اپنا وہ ہاتھ رکھا جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو مارا تھا, اور وہ ہاتھ کاٹ دیا. میں نے سیدھا ہاتھ کاٹ دیا, اور ایک لوہا گرم کیا. لوہا گرم کر کے میں نے ہڈی میں اپنے سوراخ کیا, اس میں زنجیر ڈال دی, اور وہ زنجیر میرے اب یہ گلے میں پڑی ہے, دیکھ لو. حالانکہ اگر کوئی آدمی گناہ کر لے تو اس کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاتھ سے گناہ کر لے تو ہاتھ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, پیر سے گناہ کر لے تو پیر کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, آنکھ سے گناہ کر لے تو آنکھ پھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, کان سے اگر گناہ کرے تو کان بہرا کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ انسان ایسا مغلوب الحال ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں رہتا. وہی حال محمد بن ہارون بلخی کا ہو گیا تھا جب ہاتھ کاٹا تھا اپنا, کہ بس
میری بیگم اپنے کپڑے اور اپنا سامان اکٹھا کرنے لگی. میں نے کہا تو کیا کر رہی ہے؟ کہ میں نہیں رہ سکتی تیرے ساتھ, تو ماں کا قاتل ہے, میں ماں کے قاتل کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی. ماں بہت بڑی چیز ہے. بیگم چھوڑ کر چلی گئی, گھر والوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا, یہ ماں کا قاتل ہے. لوگوں نے میرے اوپر ٹائٹل لگا دیا ماں کا قاتل ہے. جب سے میں نے توبہ استغفار کرنا شروع کی اور میں نے جب سے ہی دنیا کو چھوڑ دیا, ہمیشہ میں جنگلوں میں رہتا ہوں, ویران جنگلوں میں رہتا ہوں. اور 40 سال ہو گئے اس واقعے کو. کتنے سال؟ 40 سال ہو گئے اس واقعے کو. اور 40 سال سے میں مسلسل روزے رکھ رہا ہوں, پوری رات عبادت میں کھڑا رہتا ہوں. ہاتھ کاٹ لیا ہے, پیروں میں بیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں, ہاتھ کاٹ لیا, پیروں میں بیڑیاں. 40 سال سے کچھ کھاتا نہیں ہوں, اور بس افطار کے وقت تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا کچھ کھانے کو مل جائے تو وہ استعمال کر لیتا ہوں, باقی کچھ کھان پان نہیں ہوتا میرا. اور 40 سال سے میں ہر سال حج کر رہا ہوں, اور ہر سال کسی نہ کسی اللہ والے کو, کسی نہ کسی بزرگ کو, اور کسی نہ کسی عالم کو, اور کسی نہ کسی اونچی شخصیت کو, اس کو خواب میں بتایا جاتا ہے کہ سب کا حج قبول کر لیا ہے, لیکن ایک بندے کا حج قبول نہیں ہوا. اور وہ ایک بندہ جس کے بارے میں 40 سال سے بتایا جا رہا ہے, وہ میں ہی بد نصیب ہوں کہ جس کا 40 سال سے ایک بھی حج قبول نہیں ہوا ہے. یہ پوری داستان جب سنائی, مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے. محمد بن ہارون بلخی بھی رو رہے ہیں. محمد بن ہارون بلخی کی یہ داستان سن کر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جذبات میں آ گئے, غصے میں آ گئے, اور محمد بن ہارون بلخی کی طرف ہاتھ بڑھا تو وہ کہا, او منحوس انسان, تم نے تو اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ تم نے اللہ کی رحمت کو روک دیا ہے, اور جو آگ تیری طرف بڑھ کر آ رہی ہے وہ آگ تو پورے اس علاقے کو خاک کر دے گی, راکھ کر دے گی. اب میرا بھی تیرے پاس زیادہ دیر وقت تک ٹھہرنا اچھا نہیں ہے, کہ ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب تیری وجہ سے میرے اوپر بھی آ جائے. میں اتنا کہنے کے بعد وہاں سے اٹھا. کون کہہ رہے ہیں؟ مالک بن دینار کہہ رہے ہیں. میں محمد بن ہارون بلخی کے پاس سے اٹھا, اور وہاں سے اٹھ کر کے میں ذرا آڑ میں کو کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں یہ کیا کرتا ہے, اور دیکھتا ہوں یہ اس کا اب عمل کیا ہوگا. تو جب میں وہاں کھڑے ہو کر کے اس کو دیکھ رہا تھا تو اس نے اپنے کٹا ہوا ہاتھ اور ایک دوسرا ہاتھ اپنے رب کے سامنے بلند کیا اور مناجات کرنا شروع کر دی, اور دعا مانگنے شروع کر دی. اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا, اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. وہ دعا کیا تھی, وہ مناجات کیا تھی, وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں انہی الفاظ میں جن الفاظ میں محمد بن ہارون بلخی نے اللہ سے مناجات کی تھی, اللہ سے دعا کی تھی. سنیے, دیکھیے وہ دعا کیا مانگی تھی, وہ مناجات. محمد بن ہارون بلخی نے کیا دعا مانگی تھی؟ وہ یہ دعا مانگی تھی, دیکھیے. اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے اللہ, اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے, اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے, اے گہرے سمندروں کو پیدا کرنے والے, اے میرے پاک پروردگار, اے وہ ذات جس کے دست قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں, میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں. تو اپنے عفو و کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی ناراضگی سے بچا لے. اے میرے پروردگار عز و جل, میں کما حق ہو تیری تعریف نہیں کر سکتا, تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی ہے. اے میرے رحیم و کریم پروردگار عز و جل, تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے, بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں. مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا کو رد نہیں کرے گا, سے تجھی سے دعا کرتا ہوں. اے اللہ عز و جل, موت سے پہلے مجھے اپنی رضا کا مژدہ سنا دے, یعنی موت سے پہلے اپنی راضی ہونے کی خوشخبری سنا دے, اور مجھے اپنے عفو و کرم کی ایک جھلک دکھا دے. محمد بن ہارون بلخی نے جب یہ دعا مانگ لی تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ رقت انگیز مناجات سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا. پھر جب رات کو نیند آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئیں. مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے مالک بن دینار, تو لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے عفو و کرم سے مایوس مت کر. بے شک اللہ تبارک و تعالی محمد بن ہارون کے افعال سے باخبر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما کر اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے. تو صبح اس کے پاس جانا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کہنا ہے کہ تو صبح محمد بن ہارون بلخی کے پاس جانا اور اس سے کہنا, بے شک اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن
محشر کے میدان میں تمام لوگوں کو جمع کرے گا. اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا. اور اگر کسی نے ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا. اے ابن ہارون، کل قیامت کے دن اللہ تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا. اور جب تجھے دوزخ میں ڈالا جائے گا اور تو دوزخ میں جل رہا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ بھی فرمایا کہ تیری ماں کے دل میں اللہ تبارک و تعالی رحم ڈالے گا اور تیری ماں اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گی اللہ میرے بیٹے کو بخش دے، اللہ میرے بیٹے کو معاف فرما دے. اے ہارون، محمد بن ہارون، تجھے تیرا اللہ تیری ماں کے حوالے کر دے گا اور تیری ماں تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر کے جائے گی. یہ ہے ماں کہ جس ماں کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا، قیامت کے دن وہی ماں اپنے اس بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر کے جائے گی. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں فوراً محمد بن ہارون بلخی کے پاس گیا اور اسے بشارت دی کہ آج رات خواب میں مجھے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح بتایا. پھر میں نے اسے اپنا پورا خواب سنایا. میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے بدن سے نکل گئی جیسے کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے. پھر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا اور میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی ہے. انتقال بھی ہو گیا. یعنی کہ مغفرت کی بشارت سنتے ہی، مغفرت کی خبر سنتے ہی خوشی کے مارے جھوم اٹھا محمد بن ہارون بلخی اور ایسا جھوما کہ اسی جھومنے میں، اسی خوشی کے عالم میں اس کے تن سے، اس کے بدن سے روح نکل گئی. اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بدن سے روح ایسے نکل گئی جیسے کہ پتھر کو پانی میں ڈال دیا جاتا تو آہستہ آہستہ بڑے صحیح طریقے سے نرمی کے ساتھ زمین کی تہ میں اترتا چلا جاتا ہے. ایسا روح نکل گئی اور پھر میں نے اس کے جنازے میں شرکت بھی کی. بھائیو، اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ماں باپ کے اگینسٹ نہ جائیں، ماں باپ کے خلاف نہ جائیں. کوئی بھی فیصلہ ہو، کوئی بھی بات ہو، ماں باپ کی سر آنکھوں پر رکھیں ہمیشہ. وقتی طور پر ناگواری ہوگی، وقتی طور پر ناگواری ہوگی اور ہو سکتی ہے، لیکن اس وقتی طور کی جو ناگواری کو برداشت کر لے گا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں وہ برداشت نہیں کر سکے گا، وہ جھیل نہیں سکے گا. ایسی برکتیں ہوں گی سنبھالی نہیں جائیں گی. ماں باپ کی رضا میں راضی رہیں. ماں باپ کہیں ہاں تو ہاں، ماں باپ نہ کہیں تو نہ. دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں. اس سے زیادہ بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ کے سامنے تمہاری بیوی کی کوئی ایسی حرکت، کوئی بات ایسی آ گئی جو بہت زیادہ ناگوار ہے اور تمہارا گزار اس بیگم کے ساتھ دشوار گزار ہے، تمہارے ماں باپ نے اگر یہ چیز پہچان لی اور ماں باپ کہہ دیں کہ اپنی بیگم کو طلاق دے دے تو طلاق دینا ضروری ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں راضی ہے تو جنت پکی ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے. باپ راضی ہے، اللہ راضی ہے. تو ماں باپ کو دونوں کو راضی رکھیں، دعائیں کریں ان کے لیے. اگر وہ زندہ ہیں کہ اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرما. اگر چلے گئے ہیں تو بھی دعائیں فرمائیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما. مغفرت ہو گئی ہو تو ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. ان کی قبروں پر جاتے رہیں اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے قریب رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے قریب ملنے جلنے والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اچھا برتاؤ کریں. یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں. یہ بھی حضور نے فرمایا. کیسا لگا یہ واقعہ؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ لائک بھی کرتے رہیے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ سنایا گیا ہے اس پر ہم عمل ضرور کریں. جیسا اس میں بتایا گیا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے اور ان کی فرمانبرداری کرنا، تو اس بات پر عمل ضرور کرنا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ بھائی آپ ہماری ویڈیو تو دیکھتے ہیں، چینل سبسکرائب نہیں کرتے، تو آپ چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ ہم جو بھی واقعہ ڈالیں اس چینل پر ہم صرف واقعی ہی ڈالیں گے. جو ایسے واقعے جو میرے لیے، آپ کے لیے نصیحت رکھتے ہیں، بہت بڑی نصیحت رکھتے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ جو بھی واقعہ ہم چینل پر اپلوڈ کر رہے ہیں وہ آپ کو بر وقت پہنچتا رہے. اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اپنے اسٹیٹس پر بھی ضرور لگائیے.